بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ہے 22 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا. آج آپ سے کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں اور وہ قومی سیاست کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، اور ایک اہم واردات ڈلنے لگی تھی اور واردات ڈال رہے تھے جناب میاں نواز شریف صاحب، لیکن وہ واردات ہونے سے پہلے ہی اس کا تدارک کر لیا گیا ہے. اور آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور اس سلسلے میں جو انفارمیشن ملی اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اب پاکستان کیا اقدامات کر رہا ہے، وہ نواز شریف صاحب کے لیے اور شریف خاندان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ میں آپ سے ان ڈیٹیل یہ خبریں آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اب چیزیں کچھ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور سب سے پہلے ایک میں کروں گا جناب، ایک خبر ہے اور وہ ہے کہ کعبہ شریف کا دروازہ ڈیزائن کرنے والے جو انجینئر تھے منیر الجندی، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ ایک اہم شخصیت، تاریخی شخصیت اس اعتبار سے تھے، پیشے کے اعتبار سے یہ انجینئر تھے. اور بیت اللہ شریف کا جو موجودہ دروازہ ہے گولڈ کا بنا ہوا، پورا گولڈ کا، فل سونے کا، یہ دروازہ جو ہے وہ انہی انجینئر منیر الجندی نے ڈیزائن کیا تھا. اور یہ جو خبر، یہ ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ان کا یہ بھی اعزاز حاصل ہے جناب ان کو کہ ان کا نام جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر تحریر ہے، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے وہ دروازہ ڈیزائن کیا تھا. اور اس کا جو فیصلہ ہے یہ سعودی عرب کے چوتھے بادشاہ خالد بن عبدالعزیز نے 1397 ہجری میں اس کا ڈیسائیڈ کیا تھا جناب. اور خالد خاص طور پہ جب کنگ خالد جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر گئے تو اس وقت ان کو یہ خیال آیا کہ یہ دروازے کا ڈیزائن تبدیل ہونا چاہیے، نیا دروازہ آنا چاہیے. لہذا شام سے تعلق رکھنے والے انجینئر منیر کے نام یہ نکلا جناب قرہ، اور انہوں نے یہ سلسلہ کیا. اور اس میں یہ بتا دیں کہ اس میں ایک بہت بڑے سونار جو ہیں شیخ محمود بن بدر کے کارخانے میں یہ ڈیزائن کیا گیا. اور اس کی تیاری 1398 ہجری میں مکمل ہوئی، اور یعنی کہ ایک سال سے زیادہ لگا. اور 280 کلو گرام خالص سونا اس میں استعمال ہوا. تو یہ ایک تاریخی شخصیت ہمارے لیے ان کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور یہ خبر میں نے آپ سے اس لیے شیئر کی کہ دوسری خبر جو ہے اس کا بھی سعودی عرب سے تعلق ہے. اچھا جناب، خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب منتقل ہو رہے ہیں، اور ایک شاہی طیارہ آئے گا، اور شاہی طیارے میں نواز شریف صاحب سعودی عرب پہنچ جائیں گے. اور ان کا اگلا ٹھکانہ، اگلی پناہ گاہ اگین کوئی نہ کوئی پیلس ہوگا. تو یہ خبر کہاں تک درست ہے، اور یہ خبر کہاں سے جنریٹ ہوئی، اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات آپ کو معلوم ہے کچھ گڑبڑ ہیں. اور وہ یمن کی، جب یمن کی جنگ ہو رہی تھی تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. سعودی عرب نے پاکستان سے فوج مانگی تھی جو یمن میں جا کے لڑے، اور جو اتحاد ہے بنا ہوا فوجی اتحاد یمن میں جو لڑ رہا ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، اس اتحاد کا حصہ بنے اور یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف کارروائی کرے. لیکن پاکستان نے یہ تجویز جو ہے پاکستان کی طرف سے نہیں مانی گئی تھی. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، اور یہ معاملہ چلا گیا پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. وہاں پہ بریفنگز ہوئیں، اور بریفنگز کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلا وہ یہ نتیجہ نکلا کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے. اور ہم اگر سعودی عرب کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوگا اور سعودی عرب پہ کوئی حملہ ہوگا تو افواج پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچیں گی، لیکن سعودی عرب سے باہر کسی اور ملک میں جا کے نہیں لڑیں گی.
یہ یہاں سے اختلافات شروع ہوئے. خیر تو اس وقت سے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ معزول حکومت، جب ان کی حکومت معزول ہو گئی تھی تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے اور 3-4 دن انتظار کیا تھا. 3-4 دن انتظار کرنے کے بعد بھی ان کو چند منٹ کا ملاقات کے لیے ملے تھے. اس سے زیادہ ملاقات کا ٹائم بھی نہیں ملا اور برابر ثابت نہیں ہوئی تھی. تو خیر اب اس دوران بہت کچھ ہوا. پھر اسرائیل کا معاملہ آ گیا، پھر ترکی، ملائیشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ آ گیا. تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کافی چلتی رہی. لیکن اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں اچھائی کی طرف. اچھے تعلقات ہو رہے ہیں اور اختلافات جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اس پہ بات چیت ہو چکی ہے اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کی جا چکی ہیں. کیونکہ سعودی سفیر نے ملاقات کی، نواف مالکی نے کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی اور اس کے بعد اس ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ایک انتہائی اہم پرنس سلطان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. اور کل سعودی سفیر نواف مالکی ایک وفد کے ہمراہ وزیر اعظم عمران خان سے ملے اور پاکستان وزیر اعظم کی بھی معاونت پاکستان کے آفیشلز نے کی. تو چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ تو ہو گیا سعودی عرب. اور دوسرا UAE، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی واپس آ چکے اور ان کے مطابق بھی، اور اماراتی وزیر خارجہ کا جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق بھی، اور اب ان خبروں کی تصدیق عالمی ذرائع ابلاغ بھی کر رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کی ملاقات جو ہوئی UAE کے اعلیٰ حکام کے ساتھ اور یہ جو 2 دن کا وزٹ تھا اس میں پاکستان کی طرف سے یہ کیا کہنا چاہیے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو فی الوقت پاکستان تسلیم نہیں کرے گا اور اس سلسلے میں کسی قسم کا مزید دباؤ یا مزید بات چیت نہیں کی جائے گی. UAE نے اپنے فائدے کے لیے جو مناسب ہوا وہ فیصلہ کیا. پاکستان اپنے مفاد میں اپنے مطابق اس کے بارے میں کرے گا جو بھی فیصلہ ہوگا، جو بھی اقدام اٹھائے گا. لہٰذا اس ڈس ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ ہوا UAE کا اور پاکستان کا. اور ساتھ خاص طور پہ ایک جو چیز پاکستان کی طرف سے کہی گئی کہ UAE کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، وہ خواہ ایران کا معاملہ ہو یا ادروائز ہو. آپ کے جس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں وہ آپ براہ راست کسی کے ساتھ سکور برابر کرنا ہے تو کریں. آپ کی کسی دوسرے ملک سے لڑائی، کسی تیسرے ملک سے لڑائی، وہ لڑائی پاکستان میں نہیں لڑی جانی چاہیے. یہ چیزیں کنوے کی گئیں اور یہ معاملہ بھی ادھر بھی تعلقات کہتے ہیں کہ جناب معمول پہ آئیں گے. اور اب ان خبروں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ جو ویزا ریسٹرکشنز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. یہ ہو گیا جناب. اب آتے ہیں ان حالات میں جبکہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لا رہا ہے، ان حالات میں کیا سعودی عرب نواز شریف کو اپنے ہاں بلائے گا؟ اور کیونکہ جنرل راحیل شریف وہاں پہ موجود ہیں. نمبر 1 جنرل راحیل شریف جو کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. نمبر 2 ایک MBS کے لیے خاص ایڈوائزر ہیں، وہ بزنس پارٹنر ہیں حسین نواز کے، اور حسین نواز یا شریف خاندان ان کے ذریعے اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، مینوورنگ کرتے ہیں اور مینوور کر کے پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یا نواز شریف کے لیے سپیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ پاکستان کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کا علم ہے کہ جناب فلاں ہے پرابلمیٹک چائلڈ جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ علم ہے. اب
سعودی عرب اگر نواز شریف کو لے کے جاتا ہے اپنے ہاں سعودی عرب میں، لندن سے نکالتا ہے، تو اس صورت میں یہ تو اس وقت سعودی عرب کرے جب سعودی عرب کو پاکستان کے ساتھ مکمل تعلقات منقطع کرنے ہوں، یا موجودہ حکومت اور موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ بالکل معاملات ختم کرنے ہوں۔ جب تک موجودہ حکومت ہے، موجودہ فوجی قیادت ہے، تب تک تو سعودی عرب یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی موجودہ حکومت کو ٹیز کر رہا ہے، اس کو اریٹیٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو پاکستان کو مطلوب ترین شخص ہے، سزا یافتہ ہے، اور عدالت اس کو اشتہاری قرار دے چکی ہے، تو سعودی عرب اس اشتہاری کو اپنے ہاں بنا دے گا یا اس کو اپنے ہاں بلائے گا۔ جبکہ دوسری جانب برطانیہ میں اس وقت کیا سچویشن ہے؟ برطانیہ میں اس وقت سچویشن یہ ہے جناب کہ حکومت مسلسل، پاکستان کی حکومت مسلسل برطانوی حکومت پہ، برطانوی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ جناب نواز شریف کو آپ ڈیپورٹ کریں، جیسے کہ باقی غیر قانونی تارکین وطن کو آپ ڈیپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ مجرمان کی حوالگی کا نہیں ہے معاہدہ، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ برطانیہ ڈیپورٹ کر کے پاکستانیوں کو بھیجتا رہتا ہے۔ اور جو نواز شریف ہیں یہ پاکستان کو مطلوب، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ایک مفرور مجرم کا نام ہے، لہٰذا ان کو نہ صرف آپ رکھ نہیں سکتے، اور دوسرا یہ بھی ایک تلخی پیدا ہو چکی ہے، اور یہ تلخی ملٹری ٹو ملٹری اور سول ٹو سول گورنمنٹ انفارم کر دی گئی ہے۔ برطانیہ تک اپنے تحفظات پہنچا دیے گئے ہیں، وہ سول سائڈ سے بھی پہنچائے گئے ہیں، وہ تحریری بھی پہنچائے گئے ہیں، وہ ادروائز بھی پہنچائے گئے ہیں کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بھگوڑا شخص، مجرم شخص، سزا یافتہ شخص لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسائے پاکستان کی فوج کو، اور ملٹری لیڈرشپ کے خلاف بغاوت پہ اکسائے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے جیسے الطاف حسین کرتا تھا وہ کرے، اور برطانیہ اس کو اجازت دے، اور برطانیہ یہ کہے کہ ہم اس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو تحریری طور پہ بھی خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کی پرنس چارلس سے بات ہوئی تھی، تو پرنس چارلس سے جو بات ہوئی اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث رہا۔ آرمی چیف کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی اپنے کاؤنٹر پارٹ برطانیہ کے ان سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی یہ بات زیر بحث رہی۔ تو یہ معاملہ اب میڈیا میں بھی پاکستان کی جو نئی اسٹریٹجی ہے عمران خان حکومت کی، وہ یہ ہے کہ اب اس کو عالمی ذرائع ابلاغ میں کے ذریعے اس معاملے کو اچھالا جائے کہ اور بتایا جائے کہ جناب برطانیہ نے ایک سزا یافتہ مجرم کو پناہ دے رکھی ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے، مفرور ہے۔ تو یہ کیسا سسٹم ہے برطانیہ کا کہ وہ دنیا کے بھگوڑے مجرموں کو اپنے ہاں پناہ دیں، اور اس سے برطانیہ کا دنیا بھر میں کیا تشخص جائے گا۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جناب، اور اس سلسلے میں ایک دوبارہ ایفرٹ شروع کر دی گئی ہے۔ گو کہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں کہ مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان، اور یہ بات بالکل مان لی گئی ہے۔ لیکن اب جو دوسرے اینگل سے چابی ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بھگوڑا شخص آپ کے ہاں موجود، اس بھگوڑے شخص کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور کیسے رکھ سکتے ہیں اپنے ہاں۔ تو آنے والے دنوں میں جناب معاملات کافی گمبھیر ہوں گے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم صفدر صاحبہ کچھ ڈپریس بھی ہیں، کچھ فرسٹریٹ بھی ہو گئی ہیں، کچھ خاموش بھی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ حاوی سے حاوی تر ہوتی جا رہی ہے، اور اپوزیشن تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اور مریم صفدر صاحبہ نے جو کہ سوچا تھا کہ پریشر ڈال کے میں نکل جاؤں گی لندن، وہ بھی معاملہ چیپٹر کلوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بھی چانسز نہیں ہیں۔
بلکہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی کوشش شروع کر دی گئی ہیں۔ اور میری اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے، جو خبر ہے میری اطلاع کے مطابق سعودی عرب نے نواز شریف کو اپنے ہاں بلانے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور اس بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارم کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ جناب ایسی کسی خبر پہ دھیان نہ دیا جائے۔ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، اور ان حالات میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایسے شخص کو اپنے ہاں لے جائیں جو کہ افواج پاکستان کے خلاف بھی اور حکومت کے خلاف بھی کام کر رہا ہو، جو ایک سزا یافتہ ہو، مفرور ہو۔ لہٰذا سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو انفارم کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، لیکن ان آفیشلی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی چیز، لیکن میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں۔ لہٰذا اس طرح کی جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ اطلاعات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ایک تو یہ اطلاعات پرانی ہیں، اب میڈیا میں آنا شروع ہوئی ہیں، اور دوسرا ان خبروں کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹتی پھوٹتی مسلم لیگ نواز کو ایک سہارا دیا جائے، جو فیک نیوز کی بنیاد پہ سہارا دیا جائے، اور جو لوگ تتر بتر ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ واپس کھینچا جائے، اور یہ امید دلائی جائے کہ دیکھیں سعودی عرب نواز شریف کے ابھی بھی پیچھے کھڑا ہے، جیسے پہلے سعودی عرب نے نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا اب بھی کرے گا۔ تو یہ تاثر دینے کے لیے، یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے، اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نواز شریف سے کے لیے آنے والے دن سخت ہوں گے جناب، اور شریف فیملی کے لیے بھی، وہ خواہ شہباز شریف فیملی ہو یا نواز شریف فیملی ہو، مقدمات آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔